تو آئے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے خاص خبر کی طرف۔ ہماری یہ خاص خبر ہے اس فتوے سے متعلق جس نے عالم اسلام کو غور و خوض کرنے کے لیے اور فکر کرنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مصر کے الازہر کے مفتی و عالم ڈاکٹر الطیب کے دیے گئے فتوے کے متعلق، جنہوں نے اس فتوے میں شیعہ اور سنی حضرات کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کے نہایت ہی امن اور صبر کے ساتھ تمام جوابات دیے ہیں۔ اس فتوے سے متعلق یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ فتویٰ عالم اسلام کے لیے نہایت ہی تاریخ رقم کر دینے والا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہر کسی کو آج ضرورت ہے اسے سننے اور اسے سمجھنے کی۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پچھلے دنوں ایجپشن چینل پر دیے گئے انٹرویو میں بتائے گئے وہ تمام سوالات کے جوابات جنہیں دیے تھے الازہر کے مفتی و عالم ڈاکٹر الطیب نے، اور اس ٹی وی چینل پر پوچھے گئے یہ سوالات اور ان کے جوابات کچھ اس طرح تھے۔ پہلا سوال، آپ کے مطابق کیا شیعہ عقائد میں کوئی پریشانی نہیں ہے؟ الطیب نے کہا بالکل نہیں، بلکہ 50 سال پہلے شیخ محمود شلتوت جو کہ الازہر کے چانسلر بھی تھے، انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ شیعہ فقہ اسلامی فقہوں کا 5واں فقہ ہے، جیسے 4 فقہ اسلام میں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ دوسرا سوال، ہمارے بچے شیعہ اسلام سے کافی متاثر ہو رہے ہیں، اسے اپنا رہے ہیں، ایسے میں ہم کیا کریں؟ ایسے بچوں کو اس فقہ کو اپنانے دیں، انہیں تبدیل ہونے دیں۔ کیا ہم کچھ کہتے ہیں جب کوئی مالکی یا حنفی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے؟ یہ بچے بس 4تھے فقہ کو چھوڑ کر 5ویں فقہ کو اپنا رہے ہیں، جو کہ لائق تنقید نہیں ہے۔ شیعہ اب ہمارے رشتہ داروں میں سے ہوتے جا رہے ہیں، ان کے بچے ہمارے بچوں سے نکاح کر رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے جواب دیا، اس میں غلط کیا ہے، نکاح ہم مذہب سے جائز ہے۔ پھر سوال کیا گیا، ایسا کہا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات کے پاس الگ قرآن مجید ہے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، یہ تمام دقیانوسی باتیں ہیں اور غلط فہمیاں ہیں، اور نہ ہی ان کا قرآن ہم سے الگ ہے، اور نہ ہی ان قرآن کی سورہ الگ ہیں ہماری قرآنی سوروں سے۔ 23 سعودی عرب کے علماء نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ شیعہ کافر ہیں۔ الطیب نے جواب دیا، مسلمانوں کے لیے فتوے جاری کرنے کی الازہر کے پاس ہی اتھارٹی ہے، اس لیے اس کے علاوہ جاری ہونے والے سارے فتوے بے معنی اور جعلی ہیں۔ تو پھر آخر فرق کہاں باقی رہا؟ شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے اور ان کے کیا معنی ہیں؟ الطیب کا جواب تھا، یہ تفرقات بیرونی سازشوں کی پالیسیز ہیں جو شیعہ اور سنی حضرات میں فساد پھیلانا چاہتی ہیں۔ ان کا اگلا سوال، میرے پاس نہایت سنجیدہ سوال ہے، اور وہ یہ کہ شیعہ حضرات ابو بکر اور عمر کو نہیں مانتے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں؟ الطیب نے جواب دیا، ہاں یہ حضرات نہیں مانتے، پر کیا ابو بکر اور عمر کو ماننا اسلامی قوانین میں شامل ہے؟ ابو بکر اور عمر کی کہانی تاریخی ہے، ان کا اسلام کے بنیادی عقائد و قانون سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان سوالات پر حیرت زدہ ہوتے ہوئے ایک اور سوال کیا گیا کہ شیعہ حضرات کا بنیادی مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ان کا امام وقت 1000 سالوں سے اب بھی زندہ ہے۔ الطیب نے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہوں، کیوں، کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ پر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم سنی حضرات بھی ان کی طرح اس پر عقیدہ رکھیں۔ آخر میں ان سے سوال کیا گیا، امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے رپورٹر نے پوچھا کہ شیعہ حضرات کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کے ایک امام کو امامت 8ویں سال میں ملی، کیا یہ ممکن ہے کہ 8 سال کے بچے کو امامت ملے؟ الطیب نے جواب دیا کہ اگر ایک نومولود بچہ نبی بن سکتا ہے جسے ہم نبی عیسیٰ کے نام سے جانتے ہیں، تو ایک 8 سال کے بچے کا امام بننا کیا مشکل و ناممکن ہے؟ اور یہ بات کوئی عجیب بھی نہیں، حالانکہ ہم اہل سنت حضرات اسے تسلیم نہیں کرتے، پر شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ اسلام سے باہر کا نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام کو اس سے خطرہ ہے، اور یہ حضرات مسلمان ہیں۔ اور اس طرح الازہر کے مفتی و عالم نے ان تمام جوابات کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ اسلام میں صبر و تحمل اب بھی باقی ہے، اور اس میں اتحاد دنیا کے سامنے لانا نہایت ہی ضروری ہے۔